تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن شرحبيل أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنا رائحون وروحوا فإنا غادون. موعظة بليغة وغفلة سريعة كفى بالموت واعظ. يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا علم له. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عامر بن عبد الله بن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من يتفقد يفقه فمن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. إن قارصت الناس قاروك إن تركتهم لم يتركوك. قال فما تأمرني؟ قال اقرز من غرزك ليوم فقرك. حافظ ابو نعیم نے الحلیہ میں شرحبیل سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب جنازہ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے تم صبح کو جاؤ ہم شام کو آ جائیں گے، یا تم شام کو جاؤ ہم صبح آئیں گے. بڑی مؤثر نصیحت ہے اور بڑی تیز غفلت ہے. موت نصیحت کے لیے کافی ہے. لوگ یہ کے بعد دھیرے جا رہے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس نہ عقل نہ حوصلہ. عامر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا جو شخص راحت کو تلاش کرتا پھرے گا وہ گم پائے گا، اور جو صبر کو دردناک امور کے لیے تیار نہیں کرتا وہ عاجز آ جائے گا. تو اگر لوگوں سے مقابلہ کرے تو لوگ تجھے کاٹ ڈالیں گے، اور اگر تو ان کو چھوڑ دے تو تجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ ہیں. کہ جب وہ کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو جنازے کو میت کو مخاطب کر کے کہتے تم صبح جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے شام کو آ رہے ہیں، یا تم شام کو جا رہے ہو صبح ہم پہنچ رہے ہیں. مطلب یہ کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے مرنے والے کے درمیان اور پیچھے رہ جانے والے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں.
وہ صبح شام کا فرق لیجیے، صبح گئے یا شام گئے۔ ایک دہاڑی یا اس کا بھی کچھ حصہ پیچھے رہنے والے کو اور پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ موت بڑی مؤثر نصیحت، کسی جنازے کو دیکھنا، اس سے جتنی نصیحت حاصل ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ غفلت بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ وقال ہمارے مجذوب رحمہ اللہ تعالی کے کہ دفن خود صدہ کیے زیر زمین، دفن خود صدہ کیے زیر زمین، تجھے مرنے کا نہیں تجھ کو یقین، کچھ تو عبرت چاہیے نفس لوئی۔ اپنے ہاتھ سے دفن کیا، لحد میں اتارا، بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا، ان کے جنازے کے ساتھ گئے، لیکن ہمیں عبرت نہ ہوئی، بھول گئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب تو وَإِذَا حَمَلْتَ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب تو قبر کی طرف کسی جنازے کو اٹھا کر کے لے جائے تو پھر یوں سمجھا کر کہ اب اس کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہوں، اس کے بعد میرا نمبر، لوگ مجھے اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ موت کافی واعظ اور نصیحت کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں، کیونکہ واعظ صاحب یہی کہیں گے کہ مر جاؤ گے تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، اس غریب کے تو الفاظ ہی الفاظ ہیں، لیکن موت تو سامنے نقشہ کھینچ دیتی ہے، کسی جنازے کو دیکھ کر پورا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، مشاہدہ کروا دیتی ہے، تو اس سے بڑھ کر واعظ کون ہو سکتا ہے؟ اور جس کو اس بڑے واعظ سے بھی نصیحت نہ ہوئی اس کو چھوٹے واعظ کیسے نصیحت کر سکتے؟ پھر فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کے بعد دیگرے جا رہے ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور پیچھے وہ لوگ لائے جاتے ہیں جن کے پاس نہ عقل، نہ فہم، نہ سوچ، نہ علم، نہ حوصلہ، تحمل،
مرنے والا مر گیا، پیچھے بھائی جائیداد میں لڑ رہے ہیں۔ باپ کے جانے کے بعد اولاد لڑ رہی ہے اس کی وراثت میں۔ اتنا نہیں سوچتے کہ جس نے اس مال کو جمع کیا بڑی محنت کے ساتھ، رات کی نیند اور دن کی راحت اس کے لیے قربان کی، سختی اور گرمی برداشت کی، اس مال نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ لیکن لڑ رہے ہیں، اور لڑتے بھی ایسی چیز پر ہیں جس کی واقعتاً کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت چیز پر لڑتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کو تھوڑی ملی جب بھی اور زیادہ ملی جب بھی، گزر تو اس کی ہو ہی جائے گی، الحمدللہ وقت گزر جائے گا۔ لوگ پہلے کماتے ہیں اپنے لیے اور پھر بڈھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کا خیال آتا ہے کہ ان کے لیے پیچھے چھوڑ کر جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی اسرائیل کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، تو اس سے کہنے لگے کہ یار کچھ دوستی کا حق بھی ادا کرو گے؟ کہنے لگے فرمائیے۔ کہنے لگے جانے کا وقت آئے تو مجھے پہلے بتا دینا تاکہ کچھ تیاری کر لیں۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ کچھ مدت کے بعد تشریف لائے اسرائیل علیہ السلام، کہنے لگے چلیے۔ کہنے لگے وقت ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں وقت ہو گیا۔ کہا یار میں نے تو کہا تھا کچھ وقت پہلے بتا دینا۔ کہنے میں نے بتایا تو تھا لیکن آپ نے میری زبان سمجھی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں اس طرف آیا تھا، ایک دن اس طرف آیا تھا، ایک دن اس طرف آیا تھا، ایک دن اس طرف آیا تھا۔ کہنے لگے ہاں یہ تو معلوم ہے۔ کہنے لگے تجھے بتانے کے لیے آیا تھا کہ وقت تیرا بھی آ گیا ہے، تیاری کر لو۔ اور ہم اسی زبان میں بتایا کرتے ہیں۔ ہم نے بتا دیا تھا لیکن تو نے سمجھا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا برخوردار تیرے والد زندہ ہیں؟ کہا نہیں، انتقال ہو گیا ان کا۔ فرمایا میری مجلس سے اٹھ جا۔ جس کو باپ کی موت نے نصیحت نہیں کی اس کو عمر بن عبدالعزیز کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ باپ کے مرنے نے جس کو ورث نہیں دلائی
عمر بن عبدالعزیز اس کو کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ وقتی طور پر ہمیں تاثر ہوتا ہے کسی کے مرنے پر، روتے پیٹتے بھی ہیں، اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اپنے اپنے رنگ میں. کوئی کہتا ہے اچھا خاصا ہے، ابھی اس کے کھانے پینے کے دن تھے چلا گیا، آگے جا کے وہ بھوکا رہے گا. کھانے پینے کے دن یہی تھے، اگلی جہان پر اعتماد نہیں ہے. مومن کے کھانے پینے کی جگہ یہ نہیں ہے، مومن کے کھانے پینے کی جگہ تو آگے ہے. کوئی کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، پہلے بچوں کی خدائی اس کے سپرد تھی. جس مالک نے بچوں کو پیدا کیا ہے وہی اس کی تربیت بھی کرے گا. میں نے اور آپ نے سینکڑوں مثالیں اس کی دیکھی ہوں گی کہ والدین ہیں موجود لیکن اولاد نالائق ہیں. اور میں نے اور آپ نے سینکڑوں مثالیں اس کی بھی دیکھی ہوں گی کہ باپ کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی، ماں کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ یتیم بچے ایسے لائق و فائق ہوئے کہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا پوچھنا. ماں باپ پر منحصر نہیں ہے تربیت، ظاہری تربیت بھی، باطنی تربیت بھی، جسمانی تربیت بھی، روحانی تربیت بھی. والدین کو اللہ تعالی نے ذریعہ ضرور بنایا ہے، اور اس اعتبار سے والدین اولاد کے سب سے بڑے محسن ہیں. لیکن والدین کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہے. اور سرکار کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے ملازم بدل دے. والدین کو کے بجائے کسی اور کو ان کی تربیت پر مقرر کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ جس بچے کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اللہ تعالی والدین کی شفقت و محبت کو لوگوں کے دلوں میں تقسیم کر دیتا ہے. فطری طور پر ہر شخص کو جو یتیم بچے کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. اور ایک سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کچھ دل میں قساوت معلوم ہوتی ہے، سختی. فرمایا امسح علی رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر.
دل کی سختی دور ہو جائے گی. تو یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا، رحمت کرنا، پیار کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی جگہ اب دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت پر مقرر کر دیا گیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، اس کی یا تو کھانے کی یا اللہ تعالیٰ کی، محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. مسکین اپنی مسکنت کی وجہ سے کھانا کھلانے کا مستحق ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مسکین کا لفظ سکون سے لیا گیا ہے. آدمی کے پاس مال ایسا ہے جیسے بدن میں طاقت، بدن میں طاقت ہوتی ہے تو حس و حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے. اور طاقت نہیں ہوتی تو بستر سے لگا ہوا ہے، حس و حرکت نہیں کر سکتا. اسی طرح مال ہوتا ہے تو ہواؤں میں اڑتا ہے، اور نہیں ہوتا تو کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، اور تو کیا کر. مسکنت اس میں ایک قسم کا سکون پیدا کر دیتی ہے. ان مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ یتیمن، اور یتیم کو اس کی یتیمی کی وجہ سے. اور اس کھانا کھلانے کا منشا شفقت علی الیتیم ہے، یتیم کے حال پر شفقت کرنا. وہ اسیرن، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس لیے کہ جیل کی چار دیواری میں ان کو دنیا سے کاٹ دیا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ جیل کے دروازے پر لکھ آئے تھے کہ تو زندوں کی قبر ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ والدین تو سرکاری ملازم ہیں اولاد کی تربیت کے لیے. تربیت ان کے اختیار میں نہیں، تربیت کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے. یہ تو ملازم ہیں، چارہ ڈالنے والے، مویشیوں کو چارہ ڈالنے والے، اور مالک کو حق ہے کہ ایک ملازم کی جگہ دوسرا ملازم رکھے. ہم لوگ پہلے تو اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی، اور بڈھے ہو جاتے ہیں، خود تو اپنی زندگی سے مایوسی ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی فکر ستائے رکھتی ہے.
چین نہیں کسی وقت بھی، سکون کسی وقت بھی نصیب نہ ہوا، اور جو چیز کے فکر کی تھی اس کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ جو آتا ہے کہتا ہے کہ پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ جی ملازمت نہیں ہے، ملازمت چھٹ گئی ہے، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ساری پریشانیاں لوگ اپنے دنیاوی ماحول کی ذکر کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی کوئی پریشانی ہوگی کسی کو نہیں، تذکرہ ہی نہیں کبھی دور نزدیک کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں غفلت سریعہ، بہت تیزی سے غفلت طاری ہو جاتی ہے ہم پر۔ ادھر دفن کر کے آئے، فاتحہ پڑھ لی، بس اپنے اپنے کام میں لگ گئے، وہی لڑائی، وہی جھگڑا، وہی دھوکہ، وہی بے ایمانی، وہی دنیا کے دھندے، وہی آخرت سے غفلت، وہی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میرے گھر میں تو ہے نہیں، تمہارے گھروں میں ہے۔ کسی کے مرنے کے بعد کتنے دن ٹی وی بند رکھتے ہو؟ غالباً تیجے تک تو بند رکھتے ہوں گے۔ میت کا تیجا ہو گیا، تمہارا ٹی وی چالو ہو گیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے کاش کے مرنے والوں سے زندوں کو عبرت ہو جاتی تو زندگیاں بن جاتی۔ وہ بیچارہ جانے والا تو لوٹ کر نہیں آتا، اور ہم جانے والوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ جانے والوں سے اگر کہا جائے کہ تمہیں واپس لوٹاتے ہیں، لیکن دنیا میں تمہیں کیا چیز چاہیے؟ تمہیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کی عبادت کروں گا، 2-4 لمحات جو مجھے اور مل جائیں گے تو توبۃ اللہ کر لوں گا۔ قیامت کے دن کفار بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے۔ اور اس کے بعد ہم کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو پھر یہ وہی کرتوت پھر کریں گے جو کرتے آئے ہیں۔ یہاں کے جہان کی آب و ہوا ایسی آلودہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کراچی میں بہت آلودگی ہے۔ جہان کی آب و ہوا غفلت سے آلودہ ہے، یہاں آئیں گے پھر بھول جائیں گے۔ اور یذهب الصالحون الاول فالاول، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے چلے جائیں گے، حتی یبقى حفالتاً كحفالة الشعير او التمر، یہاں تک کہ لوگوں
کی تلچھٹ پیچھے رہ جائے گی، جیسے جو کی یا کھجوروں کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ حتی یبقى حفالتن کا حفالت الشعیر یا التمر، یہاں تک کہ لوگوں کی تلچھٹ پیچھے رہ جائے گی، جیسے جو کی یا کھجوروں کی تلچھٹ ہوتی۔ کھجوروں برتن میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، لوگ چن چن کر کے کھاتے رہتے ہیں اور پیچھے ردی کھجوریں رہ جاتی، پھر ان ردی کھجوروں میں سے جو اچھی ہوتی ہیں ان کو چن چن کر کھا لیتے ہیں، پیچھے ایسی رہ جاتی ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی چھان چھان کر لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے بالکل تلچھٹ۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم تو تلچھٹ رہ گئے ہیں، ہماری آپ کو کیا پرواہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ظالم حکومت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ڈاکوؤں کو اور بدمعاشوں کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ انسانی قیمت باقی نہیں، ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی تو ہماری قیمت کیا پڑے گی؟ دوسری روایت میں عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، من یتفقد یفقد، جو شخص کے راحت و سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرے وہ عاجز آ کر تھک جائے گا، لیکن یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس جہان کا خمیر ہی ایسا تیار کیا گیا ہے کہ مطلق راحت اگر کوئی شخص چاہے نہیں ملے گی، اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ ایسی چیز کو تلاش کرنے چلے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس کا خواہش مند ہے کہ راحت و سکون ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری تمہاری نہ ہو، کسی قسم کا کوئی قضیہ کہانی نہ ہو۔ حضرت وہ اس جہان میں نہیں ملتی، کسی اور جہان کو تلاش کیجیے۔ اس جہان میں قدم رکھا ہے تو یہ سوچ کر رکھیے کہ یہاں مسئلہ ملا جلا ہے، سکون بھی ہے، ساتھ پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی راحت ایسی نہیں جس کے آگے پیچھے تکلیف نہ ہو، اور کوئی راحت کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے آگے پیچھے راحت نہ ہو۔ آپ بیمار پڑ گئے، تکلیف کی چیز ہے، لیکن ذرا غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کتنی راحتیں رکھ رکھی ہیں۔ گھر ہے رہنے کے لیے،
پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، دوا دارو پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تیماردار پیدا کر دیے ہیں، معالج پیدا کر دیے ہیں، پوچھنے والے پیدا کر دیے ہیں۔ آپ کی ایک بیماری کتنی چیزوں راحتوں کا سامان بن گئی۔ اور آپ کی ایک بیماری نے کتنے خدام کو خدمت کا موقع دے دیا۔ یہ سب کی سب نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن قبر میں خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ہو، کوئی پوچھنے والا ہوگا؟ کوئی سر دبا دے، کوئی پاؤں دبا دے، کوئی کمر دبا دے، کوئی کہے کہ میں پانی لے آؤں، کوئی کہے ڈاکٹر کو بلا لاؤں، کوئی کہے کہ ایسپرین کی پڑیاں لے لیجیے، ٹکیاں لے لیجیے، تو ہوگا؟ ایک لقمہ آپ کھاتے ہیں، سبحان اللہ بڑا لذیذ ہے، لیکن آگے پیچھے اس کے کتنی مشقتیں ملا دی گئی ہیں، ان کو تو بھی ضرور سوچیے۔ کھانے کے دسترخوان پر آنے سے پہلے پہلے اس پر کتنی محنت لگائی گئی ہے، اور ایک عالم کا عالم، جہان کا جہان اس کی تیاری میں مصروف رہا ہے۔ ہمیں تو پسند نہیں آتی روٹی، اور ہم تو لذیذ نہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر کے جلدی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں غور بھی کیا کہ مالک نے اپنے کارخانے کے کتنے ملازموں کو اس کے لیے استعمال کیا ہے؟ آسمان والوں کو بھی، زمین والوں کو بھی، فرشتوں کو مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے ان غذاؤں کے تیار کرنے کے لیے، ہواؤں کو، سورج کی روشنی کو، چاند کی چاندنی کو، گرمی اور سردی کو، زمین کی حرارت کو، زمین کی نمو کی قوتوں کو، پانی کو، اور دوسرے جو پھر محنت کرنے والے ہوتے ہیں کسان، ان کی محنتوں کو ذرا غور فرمائیے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ایک لقمے کی تیاری پر کارخانے عالم کا کتنا خرچ آیا ہے۔ اور حضرت کو پسند نہیں آئی۔ کھانے کے دسترخوان پر آنے سے پہلے پہلے کتنی محنتیں اور مشقتیں اس پر ہوئیں۔ آپ نے لقمہ منہ میں ڈال لیا تو اب اندازہ فرمائیے کہ آپ کی کتنی قوتیں استعمال ہو رہی ہیں اس کے چبانے پر۔ کسی اطباء سے پوچھئے کتنی رگیں حرکت کرتی ہیں اس کے چبانے پر۔ اور یہ کارخانے خدائی کے لشکر ہیں جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے اندر پہنچا دیا لقمہ، معدے نے وصول کیا، میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا کرتا تھا کہ سائیکل کے وہ اس میں
ہوا بھر دیتے ہیں لیکن نکلتی نہیں ہے وہ. میں نے کہا جب اس میں ہوا داخل کرتے ہیں پہیے کے اندر تو پھر اس کو نکلنا بھی چاہیے. یہ اس کے اندر جو بال ہوتا ہے اس کا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. آپ نے میدے میں داخل تو کر لیا لیکن پھر آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی ڈھکن دے دیتے ہیں, پھر نکلے گا نہیں. اگر خدا نہ خاصا نکلے تو پھر ہر وقت کیا ہوتی رہے. یہ ایک انتظام ہے حضرت, غور فرمائیے, چھوٹا سا انتظام ہے کہ لقمہ ڈال دیں آپ, پھر محفوظ کر دیں گے اور نکلنے نہیں دیں گے. اس کے بعد میدے کی قوتیں, جاذبہ قوت الگ ہے, ماسکہ قوت الگ ہے, ہاضمہ قوت الگ ہے, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کو جگر تک پہنچایا جاتا ہے, جگر اپنا کام کرتا ہے. پھر انتڑیوں میں پہنچایا جاتا ہے, انتڑیاں اپنا کام کرتی ہیں. یہ تشریح الاعضاء مستقل ایک فن ہے اور علم طب کا بہت بڑا شعبہ ہے. یہاں اوپر کے راستے سے اندر پہنچانے تک اور خارج ہونے کے راستے سے خارج ہونے تک کتنے مراحل اس پر گزرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے کتنی مشینیں اندر لگا رکھی ہیں. تو یہ آسانی سے کھاتے نہیں ہیں بلکہ اس پر بھی طاقتیں صرف ہوتی ہیں. اسی طرح شادی کرتے ہیں, گھر آباد کرتے ہیں, لیکن کتنی آفتیں شادی ساتھ لے کر آتی ہے, اس سے پوچھو. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت شادی کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا سرور و شہر, ایک مہینے کی خوشی, اس کا نام شادی رکھا, شادی خوشی کو کہتے ہیں. ثم ماذا, عرض کیا گیا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لزوم و مہر, مہر لازم آ جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ہموم و دہر, دنیا بھر کے زمانے بھر کے فکر. کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور و ظاہر, عمر دوری ہو جاتی ہے. تو کون سی خوشی یہاں ایسی ہے جو مشقتوں کے اندر لپٹی ہوئی نہ ہو, اور کون سی مشقت ایسی ہے جس کے ارد گرد انعامات الہیہ کا احاطہ نہ ہو. اگر آپ چاہیں کہ خوشی ہی خوشی ملا کرے یہاں, تو آپ ایک ایسی چیز کے طالب بن کر جا رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی. اس کو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں وَمَن يَتَفَقَّدْ يَفْقَدْ, جو شخص کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا وہ اس کو گم پائے گا. یہاں بہت سے امور ایسے پیش آتے ہیں, بلکہ کہنا چاہیے کہ قدم قدم پر پیش آتے ہیں جو آدمی کے سینے کو چھلنی کر دیتے.
دل کو زخمی کر دیتے ہیں، درد مند کر دیتے ہیں، آدمی دل بلا اٹھتا ہے۔ بہت اچھا، لیکن چارہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور واللہ آزمائش کریں گے۔ قسم آ کر فرماتے ہیں، لام مؤتیہ للقسم ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون بھی تاخیر کا، لام قسم کا، بخدا ہم تمہاری ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے، اور یہ تمہاری آزمائش کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، تم امتحان میں بیٹھے ہو، ممتحن تمہارے نمبر لگائے گا۔ ویسے ہی امتحان لیا جاتا، اس کا نمبر دیے جاتے ہیں، پاس اور فیل کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر پاس ہے تو اعلیٰ درجے کے نمبر ہیں یا کم درجے کے نمبر ہیں یا درمیانے درجے کے نمبر ہیں۔ تو ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ پرچہ کیا ہے جس میں امتحان ہوگا؟ بھوک دے کر، خوف دے کر، جان مال اور مالوں میں اور پھلوں میں کمی دے کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ تم جانتے ہو جتنا کوئی حوصلہ رکھتا ہے اتنا ہی بڑا آدمی ہوتا ہے، اور جتنا کم ظرف ہوتا ہے اتنا ہی گھٹیا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ کے صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبری سن کر سبحان اللہ، مسلمانوں کو کتنی تسکین ہوگی۔ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی سی مصیبت پہنچے۔ علماء فرماتے ہیں مصیبت کی تنقید تقلیل کے لیے ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی پہنچے، بڑی سے بڑی تو پہنچ ہے ہی، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی پہنچے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ کا مال ہیں اور مالک کو حق پہنچتا ہے جیسے چاہے تصرف کرے، کوئی شکایت نہیں۔ آپ کپڑا خرید کر کے لائے ہیں، چاہے تو اس کے گدے بنا لیں، فرش بنا لیں، پردے بنا لیں، اور چاہے اپنا لباس تیار کر لیں۔ لباس تیار کرنے پر بھی عارفین تو ہر چیز سے عذرت پکڑتے ہیں۔ اکابر فرماتے ہیں ایک لباس کو دیکھ لو کس مراحل سے گزرتا ہوا تمہارے سینے سے لگا ہے۔ سب سے آخر میں درزی نے اس کے بند پر، اس کی تار پر سوئیاں چبھوئی ہیں،
تب تمہارے پہننے کے قابل ہوا ہے. کسی سے کے سینے سے لگنا آسان بات ہے. اور پھر جب ذرا میلا ہو جاتا ہے تو دھلائی پھر. جب کوئی سی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے مالک کی جانب سے ہو رہا ہے، اور وہ مالک رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، ہمارا خیر خواہ ہے. وہ حکیم ہے، جو معاملہ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ حکمت کا کرتا ہے. بعض لوگ شفیق ہوتے ہیں لیکن حکیم نہیں ہوتے، بعض حکیم ہوتے ہیں لیکن شفیق نہیں ہوتے. ہمارا مالک ایسا ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحیم اور شفیق بھی ہے اور سب سے زیادہ حکیم بھی ہے. جب اس کی شفقت پر اور اس کی حکمت پر اعتماد ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو پریشانی سے؟ خوش ہو جاؤ، الحمدللہ. بچہ تو نادان ہوتا ہے، ماں کپڑے اتار کر کے ذرا سا پانی بھی ڈالتی ہے تو بچہ چلانے لگتا ہے. حالانکہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ آدمی کھا کے تو پچھتاتا ہے، نہا کے نہیں پچھتاتا. وہ یہی تو کرے گی کہ میل اتار دے گی، بدن صاف کر دے گی، لیکن نادان ہے، اپنی ماں کی اتنی شفقت پر بھی اس کو اعتماد نہیں. اے انسان، تو بچے سے بھی زیادہ نادان ہے کہ اپنے مالک کی شفقت پر تجھے اعتماد نہیں. ذرا تجھے تھوڑی سی مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، چلاتا ہے، جگہ جگہ شکایتیں لیے پھرتا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ایک ادنا سے ادنا چیز پر بھی، تکلیف پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اس کے پیسے جیب میں تھے، ایک کونے میں تلاش کرتا رہا جیب کے اور دوسرے کونے میں پیسے پڑے ہوئے تھے، اتنی جو پریشانی ہوئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے مالک کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے شاباشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، عنایات ہیں. واولئک هم المہتدون، یہی سیدھے راستے پر. تمام مسائل کا علاج صبر ہے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جو شخص کے صبر کو ان تکالیف کے لیے ڈھال نہیں بناتا وہ عاجز ہو کر رہ جائے گا، کوئی پھر اور کوئی چیز نہیں ہے. مولانا آگے تشریف لے آئیے. یہ ایک تو اعلان ہے بھائی، 25 اکتوبر بروز جمعہ 2 بجے سے شام 6 بجے تک ختم نبوت کا جلسہ ہے ہمارے دفتر کے برابر میں جو شاہراہ قائدین ہے اس پر. اور
مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں. انشاءاللہ قادیانیت کے موضوع پر جلسہ ہے اور امید ہے کہ اس جلسے میں شرکت کے لیے پورے کراچی سے احباب تشریف لائیں گے. تو آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرمائیں. مطلب یہ ہے کہ جمعے سے لے کر شام تک ہے، زیادہ نہیں، لمبا وقت نہیں ہے. باقی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائیں اور وضو کا بھی انتظام کر کے جائیں، کیونکہ اتنا مجمع ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ وضو کا پیدا ہو جاتا ہے. انجمن سرفروشان اسلام کے ریاض احمد گوہر نے کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. وہ پاکستان میں ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں. ایک صدی پہلے بھی مہدی کا ظہور ہوا تھا. اب تم نے یہ مجھے پہلے دیا تو میں اپنی ساری تقریر چھوڑ دیتا، اسی پر تقریر کرتا، یہ پیسہ مجھے پہلے سے مل جاتا. اور وہ آج تک ایک دینی جماعت کا سربراہ ہے، بلکہ اب اس کی جگہ اس کے قائم مقام چوتھا سربراہ ہے. کھوٹے سکے ہیں. پاکستان میں مہدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما بیقین میدانی کہ حضرت مہدی دامان قیامت ظاہر خواہد شد. ہمیں ایمان ہے کہ حضرت مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، لیکن کب؟ جب کہ ہم مانیں گے ان کو اس وقت جب کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. اب جاہلوں کے سامنے کوئی لفظ مہدی کا لفظ بول دے اور اس پر ہمارا وقت بھی ضائع کرنے لگے، اپنا وقت بھی ضائع کرنے لگے اور تمہارا ایمان ضائع کرنے لگے، تو اس کا کیا علاج؟ طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے. والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. بیٹیوں کے لیے مناسب رشتوں کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مناسب رشتے عطا فرمائے. دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ایک روزی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمشیرہ کے لیے دعا فرمائے، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے. یہ کہتے ہیں موتیا کا یا کوئی خوشبودار درخت کا پھول توڑنا رات کو جائز ہے یا نہیں؟ شرعاً تو ممانعت نہیں ہے، باقی رات کو توڑنا ہی کیوں ہے میاں؟ فضول حرکت کیوں کرنی؟ یہ کہتے ہیں مقروض ہوں، دعا فرما اللہ تعالیٰ قرضے سے نجات عطا فرما دیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63408113.